جناب اب سے چند روز پیشتر تک ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا پر خصوصاً سماجی میڈیا پر وزیر خزانہ جناب محترم مفتاح اسماعیل صاحب کے آنسوؤں کا بہت چرچا تھا۔ ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں، نقاد ہیں، ان کے بقول یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں اور ظاہر ہے وہ ان کا پھلکا اڑا رہے تھے، جبکہ دوسری طرف جو ان کے حمایتی ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ جناب یہ جو ان کا درد مند دل ہے مفتاح صاحب کو، یہ اس کی عکاسی کرتا ہے۔ ویسے جو پاکستان کے عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو معاشی حالات ہیں، اس میں پاکستانیوں کی جو اکثریت ہے وہ بہت ہی دل شکستہ ہے، دل برداشتہ ہے، پریشان ہے، اور بہت سارے پاکستانی یقیناً جو ہیں اس بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے اور جو معاشی ان کو دقتیں درپیش ہیں اس کی وجہ سے رو بھی رہے ہوں گے، ان کے آنسو بھی نکل رہے ہوں گے۔ لیکن یہاں پر آپ یہ مت سمجھیے گا کہ اس وی لاگ کا مقصد جو ہے وہ مفتاح اسماعیل صاحب پر طنز کے تیر برسانا ہے، ہرگز نہیں۔ میں مفتاح اسماعیل صاحب کو تھوڑا بہت ذاتی طور پہ جانتا ہوں، بڑے ذہین انسان ہیں، کامیاب انسان ہیں، اور بڑا دو ٹوک بات بھی کرتے ہیں، صاحب گوئی سے کام بھی لیتے ہیں اور پاکستان کی بہتری بھی چاہتے ہیں۔ لیکن جب وزیر خزانہ جیسے اہم منصب پر بیٹھ کر کوئی بھی شخص آپ دیدہ ہو جائے اور پریس کانفرنس کے دوران رو پڑے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، جس کا جو ایک اشارہ ہوتا ہے وہ نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک بھی، وہ جو اشارہ ہے وہ بے بسی کا اشارہ ہے، وہ اشارہ جو ہے لاچاری کا اشارہ ہے، وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ جی کھیل جو ہے آپ کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے اور آپ چیزیں جو ہیں وہ مینیج نہیں کر پا رہے۔ بالکل اندازہ کریں کہ جیسے میدان جنگ ہے، اس میں جنرل جو ہے اپنے ساتھیوں کی ہلاک ہونے پر، اپنے فوجیوں کے ہلاک ہونے پہ رونے لگے، بجائے اس کے کہ وہ لڑائی کی تدبیر کرے، اس بات کے بارے میں سوچے کہ جناب اس جنگ کو جیتنا کیسے ہے، حالات کا پانسا کیسے پلٹنا ہے۔ اور جو قیادت کا کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر حالت میں لوگوں کو امید دلا کے رکھے، ان کی ہمتیں ٹوٹنے نہ دے۔ اگر قائدین جو ہیں، جو رہنما ہیں، جو لوگ اہم عہدوں پہ فائز ہیں، ان کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں تو اس بات کا بالکل میں کہتا ہوں کہ وہ نظر ہی آتا ہے کہ جناب ان کے ہاتھ پیر جو ہیں وہ پھولنے لگے ہیں۔ تو یہ جو سگنل ہے، یہ جو اشارہ ہے، یہ بڑا منفی اشارہ ہے اور پوری دنیا کے لیے گیا ہے۔ مطلب ایک تو ظاہر ہے کہ اندرون ملک جو بڑے بزنسز ہیں، جو صنعت کار ہیں، تاجر ہیں، ان لوگوں کے لیے ایک منفی اشارہ ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ جو بیرون ملک پاکستان کی معیشت میں جو لوگ اور ادارے دلچسپی لیتے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی اچھی بات نہیں کہ جناب کوئی بھی وجہ رہی ہو سکتا ہے کہ واقعی انہیں دکھ ہوا ہو کہ انہوں نے جب کسی بچی کو غمزدہ دیکھا، افسردہ دیکھا، مشکلات میں گرا دیکھا۔ لیکن یہ اشارے جو ہوتے ہیں وہ جو میں سمجھتا ہوں کہ مثبت اشارے نہیں ہوتے۔ اور المیہ یہ ہے کہ یہ صرف مفتاح اسماعیل کی میں بات نہیں کر رہا، اس حکومت کی، جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، اس پہ کئی سرکردہ رہنماؤں کی، ان کے جو امپورٹنٹ منسٹرز ہیں بشمول وزیر اعظم خود، ان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بڑی ہی ڈیفیٹسٹ باڈی لینگویج ہے، اس میں کوئی آپ کو امید نظر نہیں آتی۔ خیر مفتاح اسماعیل صاحب تو آنسوؤں سے رو پڑے، جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں وہ جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اس سے یقیناً ظاہر ہے کہ لوگوں کا جو ہمتیں ہیں وہ بلند نہیں ہوتی بلکہ پست ہو جاتی ہیں، اور وہ ایک پورا امپریشن آتا ہے کہ جی پاکستان از انڈر سیج، اور ہمارے معاشی حالات اتنے دگرگوں ہو گئے اور ہیں بھی، مشکل بھی ہیں یقیناً، لیکن اتنے برے ہو گئے کہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اب یہ حکومت جو سگنل دے رہی ہے وہ یہ دے رہی ہے کہ جناب ہم کوئی پالیسی نہیں بنا رہے، ہم جو ہے کوئی مطلب ہے کوئی اس طرح کے میجرز نہیں لے رہے کہ جس سے عوام کی فلاح ہو یا ان کی بہبود مقصود ہو۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن کے تحت ہو رہا ہے۔ اب یہ جو سگنل ہے، یہ جو ہے کہ جی آپ نے سورینٹی جو ہے اپنی وہ لگ یہ رہا ہے کہ جی آپ نے آئی ایم ایف کے ہاتھوں دے دی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کو جو ہے آئی ایم ایف پروگرام کی ضرورت نہیں ہے، بالکل پاکستان کو آئی ایم ایف پروگرام کی ضرورت ہے، لیکن جس طرح سے مطلب ہے کہ آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ چلیں آپ نے آئی ایم ایف کی پروگرام جو ہے پروگرام، یہ شرائط ہیں الف سے لے کر یہ تک تمام کی تمام منظور کر لی، لیکن جب آپ اس کی میسیجنگ کریں گے عوام میں جا کر تو وہ میسیجنگ جو ہوگی وہ اس طرح سے نہیں ہوگی کہ ڈیفیٹسٹ ہو۔ اس میں یقیناً آپ کو کچھ اپنی پرو ایکٹیو اپنی بھی ذہانت دکھانی ہوگی، آپ کو بتانا ہوگا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے علاوہ ہم کیا کر رہے ہیں معیشت کی بحالی کے لیے، اور یہ بھی سگنل دینا ہوگا کہ جہاں ہم عوام سے قربانی مانگ رہے ہیں وہاں پر خواص کس قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ کیا حکومت جو ہے، اس کے جو وزراء ہیں، اس کے جو بڑے بڑے افسران ہیں، کیا وہ بڑی گاڑیوں سے چھوٹی گاڑیوں پر آ گئے ہیں؟ کیا انہوں نے اپنے گھروں کے اور اپنے دفاتر کے اے سی کو، ایئر کنڈیشنرز کو کم استعمال کرنا شروع کر دیا، بند کر دیا ہے؟ کیا کیا انہوں نے؟ تو جہاں پر آپ ایک مڈل کلاس سے،
ایک ورکنگ کلاس سے قربانی مانگتے ہیں. کہتے ہیں نا دیہی علاقوں میں آپ جو ہیں کسانوں سے، کھیت جو مزدور ہیں ان سے قربانی مانگتے ہیں اور وہ دے رہے ہیں. کہ جو اس ملک میں اس وقت معیشت کی حالت ہے، لیکن خود اگر قربانی نہیں دیتے تو یہ بھی ایک منفی اشارہ ہوتا ہے اور یہ بھی لوگوں کے دل توڑتا ہے اور ان کا جو اعتماد ہے وہ حکومت پہ سے لڑکھڑا جاتا ہے، جیسے کہ آج کل لڑکھڑایا ہوا ہے. تو جناب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب سے یہ حکومت برسر اقتدار آئی ہے تو ہوا ہے تو کیا ہوا ہے کہ ان کے کہتے ہیں بلند بانگ دعوے تھے کہ جی معیشت کو درست کریں گے، معیشت کی سمت کو ہم درست کریں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں بجائے کہ معیشت کی سمت درست ہوتی اور یہ حسب وعدہ جو مفتاح اسماعیل صاحب اپوزیشن کے دنوں میں کہا کرتے تھے کہ جناب ہم بجلی کی نرخوں میں کمی کریں گے اور ہم جناب تیل کی نرخوں میں کمی کریں گے اور ہم عوام کو ریلیف دیں گے، تو بجائے وہ سب کچھ دینے کے، اور اس وقت بھی وہ ممکن نہیں تھا. اس وقت بھی وہ ظاہر ہے کہ وہ سیاست برائے سیاست ہو رہی تھی. اور جبکہ ان جیسے ذہین شخص کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے یہ نہیں کر سکتی حکومت کہ جی مہنگا تیل خرید کر سستا بیچے، تو وہ جو تنقید تھی اگر بھیجا تھی تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے سیاست کر کے لوگوں کو مس گائیڈ کیا. اور جب یہ لوگ اقتدار میں آئے تو ظاہر وعدے تو پورے کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں چاہے روپیہ ورسز ڈالر کی پیرٹی ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ روپیہ جو ہے مسلسل لڑکھڑا رہا ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی قیمت میں کمی ہو رہی ہے اور اس کا جو مسئلہ ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی روپیہ اگر گر رہا ہے تو جو اس کا جو نقصان ہے صرف ان لوگوں کو ہے جو بیرون ملک سفر کرتے ہیں، جو ڈالر میں خریدتے بیچتے ہیں. نہیں، اس کا اثر ہر پاکستانی پہ پڑتا ہے. جو بھی ہماری درآمدات ہوتی ہیں وہ سب مہنگی ہو جاتی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو روپی کی ڈیویلیویشن اور مسلسل انحطاط ہے کہ وہ جناب 234 اور 40 کے درمیان اب جھولنے لگا ہے اوپن مارکیٹ میں، اور اسی طرح آپ انٹر بینک مارکیٹ میں دیکھیں کہ ریکارڈ سطح پہ 236 کی 237 کی ریکارڈ سطح پر ہے. تو یہ کوئی کہتے ہیں نا کہ اس سے لوگوں کی ڈھارس نہیں بنتی، ہمتیں ٹوٹتی ہیں. لوگ اپنے بزنس پلان نہیں کر پاتے کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کل کو جو ہے ہماری کرنسی کی قیمت کہاں پہ جا کے ٹکے گی. نہ امپورٹس ہو سکتی ہیں، نہ ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں، نہ آپ کوئی اچھی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ افراط زر دیکھیں. آپ سوچیں کہ 27% سے زیادہ اس ملک میں افراط زر ہے، یعنی کہ گزشتہ 49 برس کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے. اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ حکومت بڑی ماشاءاللہ تجربے کار ہے اور یہ لوگوں کے دکھ درد کو کم کرے گی، لیکن ایسا نہیں ہو رہا. ایک اور معاشی اشاریہ جو کہ بہت ہم لوگوں کو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ معاشی نمو میں کمی. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جی جو نمو ہے یعنی کہ گروتھ جو ہے اس کی قیمت ہے، اس کی قیمت جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے اکانومی اوور ہیٹ ہو جاتی ہے اور ہم لوگ جو ہے بیلنس آف پیمنٹ کے کرائسس میں آ جاتے ہیں. لیکن آج جو ہے معاشی جو ایکٹیویٹی ہے وہ اتنی زیادہ سست ہو گئی ہے کہ آپ دیکھیں آپ کا مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے، آپ کی گاڑیاں جو ہیں کم بک رہی ہیں، بن رہی ہیں، معاف کیجیے گا، کم بک رہی ہیں. اسی طرح جو پی ٹی آئی کے دنوں میں فون اسمبلنگ پلانٹ لگائے گئے تھے موبائل کے، وہ بند پڑے ہوئے ہیں. جو بزنسز کے ایکسپورٹ کے ٹارگٹس تھے وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ آپ امپورٹ نہیں کر پا رہے. تو وہ پورا ایک سست روی کا شکار ہے جو کہ یقیناً ہمیں فکر ہونی چاہیے ہم سب کو اور حکومت کو سب سے زیادہ. پھر ایک اور مسئلہ آپ دیکھیں کہ جناب ریمیٹنسز میں کمی شروع ہو گئی ہے. تو غیر جتنے بھی میکرو اکانومی کے اشاریے ہیں وہ پریشان کن ہیں، وہ تباہ کن ہیں. آنے والے دن جو ہوں گے وہ پاکستانیوں پر کہتے ہیں بہت ہی سخت ہوں گے. آج جو 27% ہم کہتے ہیں اس کے بوجھ تلے، انفلیشن کے بوجھ تلے رو رہے ہیں، کل کو اور زیادہ مشکل ہوگی. انرجی سیکٹر کا کرائسس دیکھیں، گرمیوں کے موسم میں گیس جو ہے وہ کراچی جیسے شہر میں اور ملک کے دیگر علاقوں میں نہیں آ رہی ہے. بجلی کا بحران بالکل ایک ہمارے سامنے جو بڑے کھولے کھڑا ہوا ہے. تو لگ یہ رہا ہے کہ جناب انہوں نے جس طرح بھی معیشت پائی تھی اور جو بھی حالات پائے تھے اس کو انہوں نے بد سے بدتر کر دیا اور لوگوں کا جو اعتماد ہے بزنسز کا وہ پورا کا پورا جو ہے ان سے ہلا ہوا ہے. کوئی ان پہ اعتماد نہیں کرتا. جناب ابھی پچھلے دنوں خواجہ سعد رفیق صاحب کی اور مفتاح اسماعیل صاحب کی ایپٹما کے رہنماؤں سے میٹنگ ہوئی لاہور میں، اور اس میٹنگ کا جو لوگ آ کے احوال بتاتے ہیں میٹنگ سے باہر نکل کر ان کا ایک ہی پیغام ہے. کہتے کہ جی دونوں وزراء کے پاس کوئی لاہ عمل نہیں تھا دینے کے لیے، کوئی ان کے پاس منصوبہ بندی آپ کو نظر نہیں آ رہی تھی. وہ لگتا تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑا ہوا ہے. ان کے پاس کوئی منصوبہ نہیں تھا کہ جناب ہمیں آگے جا کر کیا کرنا ہے، لوگوں کا اعتماد کیسے بحال کرنا ہے. اور ظاہر ہے کہ وہاں پر اس میں سے ایک وزیر صاحب نے کہا کہ جی ہمیں پتہ ہے ہم آپ کے مسائل کو اگر حل بھی کر دیں ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں. تو یہ بات جب اس قسم کی، اور یہ بات صرف ایپٹما کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے کہ وہاں پر یہ لوگ جو ہیں ان کے اعتماد سازی میں ناکام رہے. جس بھی بزنس ایسوسیشن سے ملاقات ہوئی ہے، بزنس گروپ سے ان لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے، وہاں پر یہی عالم ہے
کوئی مطلب ہے کہ آگے کا لائے عمل پیش کرنے میں ناکام ہے. دیکھیں نا بزنس مین تو یہ کہتا ہے کہ جی جب وہ منصوبہ بندی کرتا ہے کہ جی 6 مہینے بعد کیا ہوگا، سال بھر بعد کیا ہو رہا ہوگا، ان کے سامنے ایک پورا روڈ میپ ہونا چاہیے. لیکن یہاں تو یہ لوگ اگلے دن کا نہیں بتا سکتے. تو اٹ از اے گورنمنٹ، جیسے میں نے پہلے کہا کہ جی اٹس اے گورنمنٹ وداؤٹ اے روڈ میپ، وداؤٹ اینی پلان. تو یہ صورتحال جو ہے بڑی خطرناک ہے. ایک اور بڑا مزے کی تو نہیں میں کہوں گا، بڑی دکھ بھری مثال ہے کہ کراچی کے ایک ایلیٹ کلب نے جو ہے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے کچھ پیسے جمع کیے. ایک تجویز آئی کہ جس میں سے آدھے پیسے جو ہے حکومت سندھ کو دے دیے جائیں. تو وہاں پر لوگوں نے شور مچا دیا کہ جناب ہم حکومت سندھ کو جو ہے ہرگز پیسے نہیں دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اندازہ یہ ہو رہا ہے، جو خبریں آ رہی ہیں کہ جو دیہی سندھ میں سیاسی وڈیرے ہیں ان کے پاس جب یہ سامان جاتا ہے یا وہ اپنی اوتاق میں بند کر دیتے ہیں یا پھر وہ اپنے منظور نظر افراد کو دیا کرتے ہیں، جو اصل جن لوگوں کو ضرورت ہے اس سامان کی ان تک نہیں پہنچ پاتا یا کم پہنچ پاتا ہے. اور اس طرح کی شکایتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ آ رہی ہیں دیہی سندھ سے. حتیٰ کہ جو پولیس والے ہیں وہ رشوت بھی مانگتے ہیں اور سامان میں اپنا حصہ بھی مانگتے ہیں. تو کراچی کے جو مخیر حضرات ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم خود جا کے مدد کر دیتے ہیں، اور وہ کر بھی رہے ہیں، لیکن وہ حکومت کے ساتھ مل کے نہیں کر رہے. ایک اور بڑی جو مثال ہے جو میرے خیال میں ہم سب کو اس سے شرمسار ہونا چاہیے کہ کینیڈا کی جو ریڈ کریسنٹ ہے اس نے ٹویٹر کا میں نے ان کا پیغام دیکھا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ جو چندہ لوگوں سے مانگ رہے ہیں، مدد کے لیے ڈونیشن مانگ رہے ہیں، وہ لوگوں کو یقین دلا رہے ہیں، وعدہ کریں کہ جی ہم حکومت کو ہی پیسہ نہیں دیں گے بلکہ براہ راست لوگوں کو دیں گے یا فلاحی تنظیموں کو دیں گے. تو یہ کریڈیبلٹی کا عالم ہے، یہ حکومت کی ساکھ کا عالم ہے. تو اس طرح سے تو معاملے نہیں چلنے کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جی مفتاح اسماعیل صاحب کو واقعی جو ہے وہ ان کا رونا بنتا ہے، ان کے آنسو بنتے ہیں. لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کے جو آنسو ہیں، وہ جو لوگوں کو دکھ پہنچا ہے، وہ جو لوگ تکلیف میں مبتلا ہوئے ہیں، ان کا مداوع کر سکتے ہیں؟ جو اس ملک کو نقصان پہنچا ہے اس کی تلافی کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں تو نہیں. عامر زیب کوگلے وی لاگ تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.